أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر حکیم رائے خالد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حکیم رائے خالد۔ ہم آپ کو ہر بیماری اور اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں مکمل رہنمائی دیں گے۔ تو حسن و صحت سے متعلق تمام مسائل اور ان کے حل کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اگر آپ کو بھی کوئی ایسے مسائل درپیش ہیں تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں یا دیے گئے نمبر پر کال کریں۔ ہمارے دواخانے کا ایڈریس خالد دواخانہ، چوک ہارنیہ والا، غلہ گودام، اکاڑا۔ اب آتے ہیں ہاضم کی طرف۔ عام طور پر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کتب علم الادویہ میں جن ادویہ کو ہاضم لکھا گیا ہے وہ ہر حیثیت سے بالخاصہ ہاضم ہیں، اکثر ہاضم ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر دوا کا اپنا ایک مزاج ہے اور اس کے مخصوص افعال ہیں جو اپنے مزاج اور افعال کے مطابق اعضاء اور خون پر اثر انداز ہو کر مفید ثابت ہوتی ہے۔ مثلا گرم امراض کے لیے سرد ادویات اور تر امراض کے لیے خشک ادویات ہی مفید ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ہاضمہ کی خرابی کا تعلق جن اعضاء سے ہے، ان کا درست کرنا صحیح علاج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہاضم چورن جس میں بہتر ادویات نمک سے لے کر ترشی اور کھار تک شامل کر لیا گیا ہو، استعمال کر لینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ہاضمہ کا تعلق منہ سے مقعد کی نالی تک ہے۔ اس میں معدہ، امعاء، جگر، طحال اور لبلبہ شریک ہیں۔ ہاضمہ کی ادویات تجویز کرنے میں مزاج کے ساتھ ہر ایک عضو کی رعایت ضروری ہے۔ پھر کبھی بھی کوئی نسخہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ایلوپیتھی طب کی بے اصولی اور ایلوپیتھی ڈاکٹروں کے عطائیانہ علاج نے ہاضم اور مقوی معدہ ادویات کو بغیر مزاج اور بغیر اعضاء کو مد نظر رکھے دنیا بھر میں غلط ادویات کا ایک سیلاب پھیلا دیا ہے جو بے حد مضر اور روز نئے امراض اور موت کا باعث بن رہا ہے۔ اس میں ٹی بی اور ہارٹ فیلور کو خاص دخل ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ فلاں دوا معدہ کے لیے مفید ہے کافی نہیں ہے۔ جب ہاضمہ کا تعلق صرف معدہ سے نہیں ہے اور پھر معدہ خود مرکب عضو ہے، اس میں اعصاب بھی ہیں، غدد بھی اور عضلات بھی۔ ان سب کے افعال جدا جدا ہیں، اس لیے ہاضمہ کی خرابی کی صورتیں بھی مختلف ہیں۔ جب تک ان کو مد نظر نہ رکھا جائے ہاضمہ درست نہیں ہو سکتا۔ مگر ایلوپیتھی طب اس علم سے ناواقف ہے۔ اگر کوئی ایلوپیتھی ڈاکٹر جانتا ہے تو ہم چیلنج کرتے ہیں ذیل میں انہی اعضاء کے تحت چند ابتدائی ہاضم ادویات بتاتے ہیں۔ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو تیز بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ترتیب یہی رہے گی۔ اس طرح ان میں خون کے کیمیاوی اثرات کو مد نظر رکھ کر بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
گرم ہاضم، اس کی خرابی ہضم کا باعث غدد اور اس کے مرکز جگر میں سکون ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں ریا کی زیادتی اور ترش اور عام طور پر قبض رہتی ہے۔ قارورہ کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ نشادر 10 گرام، نمک خوردنی 30 گرام، ماس خورا 40 گرام، باریک صفوف تیار کر لیں۔ مقدار خوراک 250 ملی گرام سے 1 گرام تک دن میں 3-4 بار دیں۔ اگر قبض ہو تو 3 ماشا تک بھی دے سکتے ہیں۔ خشک ہاضم، اس قسم کی خرابی کا باعث عضلات اور اس کے مرکز دل میں سکون ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں منہ سے پانی آنا، کھاری ڈکار اور اکثر قبض نہیں ہوتی۔ قارورہ کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ انار دانہ 30 گرام، رائی سرخ 30 گرام، تخم پیاز 20 گرام صفوف کر لیں۔ مقدار خوراک 500 ملی گرام سے 2 گرام تک دن میں 2-3 بار 4 بار ہمراہ آب نیم گرم دیں۔ اعصابی ہاضم، اس قسم کی خرابی کا باعث اعصاب میں سکون ہوتا ہے۔ اس کی علامات میں جلن اور چرپرے ڈکار آتے ہیں۔ اکثر پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ قارورہ کا رنگ زرد۔ نسخہ حاضر خدمت ہے۔ سجی کھار 20 گرام، سہاگا 20 گرام، الائچی کلاں 40 گرام صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک 125 ملی گرام سے 1 گرام تک دن میں 3-4 بار ہمراہ آب تازہ دیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔